أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. نحمده ونصلی اللہ رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سائمہ کلیم خان آپ کے ساتھ عرش کے مہمان میں ربیع نور شریف کی ٹرانسمیشن میں روزانہ آپ کے ساتھ. اس ڈیوٹی کو سنبھالنے میں اس نسبت سے اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان محافلوں کے لیے اس بزم کے لیے چنتا ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجیں، اور جس بزم میں ہم اور آپ شامل ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر کرم ہوتا ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتی ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو، کہ محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو. میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتی ہوں، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتی ہوں. آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف سے. روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مہمان جو ہمارے کراچی شہر میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں مستفید کرتے ہیں اپنی بہت خوبصورت سی باتوں سے، بہت خوبصورت سے باقاعدہ اس طرح کی لاجیکل بات جو آپ چاہتے ہیں سننا. تو مولانا عمران جلبانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید آپ کو. ماشاءاللہ تیسرا دن ربیع نور شریف کا خوبصورت دن، اور روزانہ ہی ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں جگمگاہٹیں بڑھ رہی ہیں اور شہر کو اور زیادہ روشنیوں سے سجایا جا رہا ہے. کیونکہ روزانہ جب آتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ بات آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں اس بزم میں ہمارا حصہ ہیں، جہازیب سبزواری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت کالز اور بہت ویورز ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ سے میرے پاس، اور آج میں ضرور پروگرام میں شیئر کروں گی کیونکہ کچھ مسائل، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی جیسے سٹارٹ میں نے کہا کہ چن رہا ہوتا ہے. تو آپ کو بھی اس چیز کے لیے چنا کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل اس چیز کو سن سکیں اور ان کا پراپر طریقے سے حل بتا سکیں. تو آج بہت سارے سوالات آپ کے لیے موجود ہیں. اور اگر ثنا خوانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی اگر بات کی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شخصیات کو چن لیتا ہے. تو آج دو ایسی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری بہت اچھی دوست بھی ہیں اور ساتھی ثنا خواہ بھی ہیں ماشاءاللہ. محافلوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ایک رشتہ بنا دیتا ہے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا رشتہ ہے. اور ثنا خوان رسول ہیں ہمارے ساتھ، فریدہ سلیم
اور عظما نعمان. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑا تعارف ہو جائے، ذرا مائک لے لیجیے گا. اور کیسے چل رہے ہیں محافل کا سلسلہ؟ تیسرا دن ربیع نور شریف کا، جگمگاہٹیں بڑھ رہی ہیں، گھروں میں بھی دلوں میں بھی نور کی برسات ہو رہی ہے. تو کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں؟ کس طرح سے محسوس کرتی ہیں محافل میں جا کر؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بھی تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل کے اندر آنے کی مجھے سعادت دی. اور میں یہ کہوں گی کہ ربیع النور کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کی تعریف خود بیان کر رہا ہے، قرآن پاک میں بیان ہوئی ہوئی ہے. تو نبی کریم کا مہینہ ہے، اور محفلوں میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت زور و شور سے، پچھلے مہینوں کے برعکس اس مہینے کے اندر زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی عالی شان طریقے سے میلاد منایا جاتا ہے، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں اور والہانہ طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بالکل. اور کثرت سے اس مہینے میں یہی کہوں گی کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، کریں. اور آپس میں درود پاک سے ہی دلوں کے میل صاف ہوتے ہیں. بالکل. اور درود پاک کی کثرت کی جائے اس مہینے. اور اس مہینے جتنی بھی، میں یہ کہوں گی جتنی بھی برکات ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند، بالکل بہت زیادہ فائدہ مند. فریدہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ کی نسبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کی ہے، تو کس طرح محسوس ہوتا ہے جب محافل میں جاتی ہیں لوگ آپ کا کس طرح سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں؟ مطلب لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے حضور کی محفل کے لیے، تو کتنی بڑی ایک نشست سے ہمیں نواز دیا. ماشاء اللہ بے شک. سب سے پہلے تو السلام علیکم ایوری ون جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو سب کو سلام اور ربیع اول کی بہت بہت مبارکباد. بے شک بہت اچھا لگتا ہے. اور میرا تو ویسے ہم سبھی ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تو جنون ہے مجھے. تو میں تو خوابوں میں بھی نعتیں پڑھ لیتی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ اب میں نے آج شیئر کر دی بات، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی یقین کرے نہ کرے، تو میں اکثر دیکھتی ہوں نعت کی ڈائری لے کے جا رہی ہوں، یا پھر میں کسی میلاد سے آ رہی ہوں یا میں نعت پڑھ رہی ہوں، ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو بس یہ تو ہم سب کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کا اسی طرح سے محبت پیار ہمارے نبی سے اور مزید پروان چڑھتا رہے. بالکل. آپ لوگوں سے ضرور ہم کلام سنیں گے. پہلے ہم مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہیں مولانا صاحب کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ لوگوں کو بہت ہی اپنی خوبصورت باتوں سے مستفید کر رہے ہیں کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو آج کچھ معجزات کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ مولانا صاحب سے ہم بات کریں، کیونکہ مجھے ویورز نے بھی کہا اور خود میری بھی اپنی خواہش تھی کہ میں اس طرح کی باتیں اس بابرکت مہینے میں معلومات حاصل کروں جو ہم اپنا کر اور مزید ہماری نالج میں اضافہ ہو. جی مولانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 10 برس کے تھے تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر شام کیا. تو وہاں پہ بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا، تو سب قبیلے والوں کو کہا کل میری طرف سے تمہارا کھانا ہے، آ جانا. سارے آ گئے، سارے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. ہمارے رسول نہیں تھے. تو بحیرہ نے پوچھا ابو طالب سے کہ کوئی باقی تو نہیں رہتا؟ نے کہا میرا بھتیجا ہے محمد، وہ اونٹ چرانے گیا. کہا اس کی وجہ سے تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، نہیں تو تمہیں کھانا کون کھلاتا؟ ان کو لے آؤ. تو جب وہ واپس آئے ہمارے رسول، تو درخت کی چھاؤں ختم ہو چکی تھی، سارے اس کے اندر بیٹھ گئے. اور ہمارے رسول باہر بیٹھے تو درخت کی ایک ٹہنی آگے بڑھی اور آپ کو سایہ کرنے لگی. ابھی ان کی عمر یہ 10 برس بھی آتی ہے، حدیث میں 12 برس بھی آتی ہے. تو اس نے کہا، وہ کاہن تھا، جادوگر تھا، اس نے کہا یہ آگے جا کے بادشاہ بنے گا، رسول بنے گا، مجھے عمر ملی تو میں اس پر ایمان لاؤں گا. لامحدود واقعات ہیں، میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں. جی بالکل. ایک بدو، اس زمانے میں بدو ہوتے تھے، دیہاتی جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پہ آ رہے تھے اور اس نے شکار کیا ہوا تھا گوہ کا. اچھا. تو اس زمانے میں عرب گوہ کھاتے تھے، تو اس نے اس کو رسی سے باندھ کے رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بدو نے کہا من ہوا، یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے انت الذی تقول، تو ہی ہے نا جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ میں کہا جی میں ہی ہوں۔ تو اس نے وہ گو کی رسی کھولی اور مردار گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی، اور اس نے کہا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الضب، میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے کہ تو رسول ہے۔ اب تو مردہ تو بندہ نہیں بول سکتا، یہ جانور کہاں سے بولتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو دیکھا اور وہ بدو جنا اس طرح کھڑا ہو گیا، کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا ضب، عربی میں ضب کہتے ہیں گو کو، اے گو، تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہاں، اور اس نے کہا لبیک و سعدیک یا من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میری خوش قسمتی، ایک قیامت کے دن کو منور کرنے والے، مزین کرنے والے آپ نے مجھے صدا دی، میں حاضر۔ اتنی فصیح اس گو نے عربی بولی۔ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا من فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمان پر، وفی الارض سلطانہ، اس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر پر، وفی النار عقابہ، جس کا غصہ جہنمیوں پر، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت پر۔ تو پھر آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول العالمین، آپ سارے عالم کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری رسول ہیں۔ قد افلح من صدقک وخاب من کذبک، وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، وہ نامراد ہوا جس نے آپ کا انکار کیا۔ ایک مردار وہ بھی جانتی ہے کہ یہ آخری رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، مستقبل حجر ولا شجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم کسی پتھر کے ڈھیلے سے گزرتے، درخت سے گزرتے، تو ہر چیز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا گونجتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جانوروں نے گواہی دی، نباتات نے، جمادات نے، ہر چیز نے آپ کی گواہی دی۔ یہ آپ کے لامحدود معجزات ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو کبھی ہماری زندگیاں تو ختم ہو جائیں، یہ سلسلے ختم نہ ہو اور یہ بڑھتے رہیں، ہماری آنے والی جو جنریشن ہے ماشاء اللہ سے وہ اس کو سنتے رہیں۔ بلکہ میں چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ گھروں میں بھی، بلکہ آپ ہمارے ویورز کو بھی ہمارے پروگرام کے تھرو بتائیں کہ اپنے گھروں میں چھوٹی موٹی اس طرح سے محفل سجایا کریں، تاکہ اپنے اگر آج ہم اس نشست پر ہیں کچھ سیکھنے کے بعد کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرتے تھے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبلز پہ ہیں، دسترخوان پہ ہیں، لیکن بیٹھے تو ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں گیجٹس میں مصروف ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس طرح کا میسج اپنے پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی لاجیکل حدیث یا کوئی ایسی بات ضرور اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس مہینے کی فضائل سے کچھ سیکھ سکیں۔ یہ تو ہمارے گھر کا معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے، بالکل، تاکہ وہ ایک تو آپ کا علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ برکتیں تو ویسے بھی آئیں گی، جب آپ اللہ کے رسول کی بات پڑھیں گے تو برکتیں تو آئیں گی، مگر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم آئے گا۔ یہ ہر گھر میں خواتین اس کا اہتمام فرمائیں گی تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کے نفع کو محسوس کیا حاصل کریں گی۔ اچھا، جیسے یہ کلام ہے طلع البدر علینا، تو آپ نے بھی ماشاءاللہ سے یاد ہے کہ ہم ایک لاسٹ پروگرام میں ہم اس بات پر ڈسکشن کر رہے تھے، تو ڈف کے ذریعے ایک ویلکم تھا یا کیا، وہ اس بارے میں ذرا پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، ہمارے ویورز بھی دیکھنا چاہیں گے اور سننا چاہیں گے۔ ہمارے رسول، میں نے آپ کو بتایا، یکم ربیع الاول کو جب آپ نے آغاز کیا مدینہ کی طرف، تو وہ انتظار تھے، سارے منتظرین، 500 انصار اس میں تھے، عورتیں بچیں تھیں، تو آپ کا جو نا دور سے جب پتہ چلا کہ آ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے پھر ڈف وہ جو بجائی ہے وہ عرب خوشی کے موقع پر،
تو انہوں نے اشعار بھی کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ یا خیر من دعا. یہ تو ایک قصیدہ ہے. تو اس پر وہ دف بجاتے تھے اور اس طرح آپ کا استقبال کیا انصار نے. سبحان اللہ. جی جی. تو کتنا خوبصورت یہ انداز ہوتا ہے. میں اکثر محافل میں دیکھتی ہوں کہ وہ ڈف کے ذریعے ماشاء اللہ سے. تو آج میں چاہوں گی میری ثنا خواہ یہاں موجود ہیں کہ اگر آپ یہی کلام اگر پیش کرنا چاہیں تو ہم تینوں مل کر ہی بے شک پیش کر دیتے ہیں. پھر ہاں بالکل آپ ذرا کچھ کلام پیش کیجیے گا. خوشی کے حوالے سے ہے ہمارے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. دونوں عالم میں تجھ سے ہوئی روشنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. دونوں عالم میں تجھ سے ہوئی روشنی، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. مل گئی زندگی کو نئی زندگی، مل گئی زندگی کو نئی زندگی. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. جھومتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، رحمتوں کی گھٹائیں برسنے لگی. جھومتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، رحمتوں کی گھٹائیں برسنے لگی. رحمتوں کی گھٹائیں برسنے لگی. پھول غنچوں میں بوٹوں میں ہے تازگی، پھول غنچوں میں بوٹوں میں ہے تازگی. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. موج مستی میں ارزو سما گئے، آج کونین کے دل ربا گئے. موج مستی میں ارزو سما گئے، آج کونین کے دل ربا گئے. ناز سے پھر اترنے لگی چاندنی، ناز سے پھر اترنے لگی چاندنی. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے، دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. جی ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ عرش کے مہمان میں. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد.
الصبح بدا جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں عرش کے مہمان میں. بہت خوبصورت سا سما بن گیا تھا اور اتنا خوبصورت دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ بات چیت چل رہی ہے. اور میں جو ہے محترم ہمارے جو ہے ماشاءاللہ سبزواری صاحب، ان سے بات چیت کرنا چاہوں گی کہ کچھ نظر بد کے جو سلسلے ہوتے ہیں، اکثر میرے ساتھ بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو میں اکثر صدقہ خیرات یہ سب کر کے کچھ معاملہ، کیونکہ میری والدہ یہ کہا کرتی تھیں کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو بہت سی بلاؤں سے، نظر بد سے بچا کے رکھتا ہے. اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی دلائل ذرا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں بتاؤں گا آپ کو. جی. پہلے تو صدقہ، اور پھر اس کے بعد، یا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دعا کے حوالے سے. جی. کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان پر آسمان سے اگر کوئی مصیبت اترتی ہے اور وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اور وہ مصیبت زمین اور آسمان کے بیچ میں کشتی کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو جتا دیتا ہے اور اس مصیبت کو ہرا دیتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آنے والی ہو یا کوئی بھی بیماری آنے والی ہو یا آپ پر آ جائے، آپ دعا کا استعمال کریں. یعنی جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کا آپ استعمال کر لیں، اس طرح کر لیں، تو روحانیت میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ دعا کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. دوسری چیز، صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر برائی کو کھا جاتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی کامیابی میں پیش پیش آپ کے ساتھ رہتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے جو آپ کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. اگر صدقہ کرنے والے کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے کہ صدقے کی وجہ سے مجھ سے کتنی مصیبتیں دور کر دی گئی ہیں، تو وہ شاید اپنی ساری کمائی صدقے پر ہی لوٹا دے. سبحان اللہ. تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو صدقہ اگر آپ پیسوں کا کرتے ہیں تو اس میں آپ اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آپ رزق بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، ہر طرح کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے بندوں کی مدد ہوتی ہے. یہ تو ایک صدقہ ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہو گئی کہ آپ نے اللہ کے بندوں کی حفاظت کر دی یا ان کو جو ہے آپ نے کھانے کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے. آپ پر وہ مصیبت کو بھی ٹالتا ہے اور اس عمل کے تحت خوش ہو کر وہ آپ کو اس سے زیادہ بڑھ کر عطا فرماتا ہے. دوسری چیز جیسے نظر بد ہے، جی، یا جو گھروں میں معاملات ہوتے ہیں. بہت سے سوالات بھی تھے کچھ لوگوں کے میرے پاس کہ گھر میں کچھ اثرات ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے بڑی ایک جیسے نا کہتے ہیں نا ماحول میں ایک کچھ مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ناچاکیاں بڑھنا، پھر اثرات کے ذریعے ان کے آپس میں نہ بننا، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو شیطان کو پسند ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی کروا دے. صحیح. اور مسلمانوں کے بیچ میں دلوں کو برا کروا دے. اور اس سے بھی زیادہ اگر وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو میاں بیوی میں لڑائی کرانے کو پسند کرتا ہے. تو اس کی کیفیت، اور گھر کے اندر اگر جادو یا سفلی کا عمل ہو تو اس کا پتہ چند چیزوں سے ہوتا ہے، جس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پسینے میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ بو جو ہے مطلب عام طور پہ آپ کو نہیں آتی ہے، لیکن جب یہ اثرات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں یا بیماری کی صورت میں ہو جاتے ہیں یا ذہنی ٹینشن کی صورت میں ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کی صورت میں ہو جاتے ہیں، کام نہ لگنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اس بو کا محسوس ہونا، پسینے میں بدبو کا ہونا جو ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہو جاتا ہے کہ آپ پر جادو یا سفلی کا عمل کروایا گیا ہے. اچھا. اب
کسی گھر کے اندر بھی یہ ماحول ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ گھر کو سب سے زیادہ ہم مکڑی کے جالوں سے اور ایسی چیزوں سے صاف رکھیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے گندگی میں شمار کیا جاتا ہو. کہ جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے بے رخی آتی ہے. اس کو صاف کریں, گھر کی صفائی کریں, تلاوت قرآن پاک سے اپنے گھر کو معطر رکھیں. درود پاک کی محفل کا بھی آپ بتا رہی تھیں, تو ہمیں چاہیے کہ عصر سے مغرب چھوٹے سے 4-5 لوگ بھی اگر فیملی ممبر ہیں تو ایک ایسی ٹیبل پہ بیٹھیے, 50-100 دانے چیئیں کے رکھ لیں, اس کو پڑھ لیں, یہ بھی آپ کی محفل ہو گئی. آپ درود پاک پڑھ لیں, اللہ کا کوئی نام لے کے ذکر کر لیں, یہ ایک محفل ہی ہے. پھر اس میں آپ دعا کر لیں, دیکھیں اس سے کتنی برکت ہوتی ہے. دوسرا, اس کا اگر توڑ کرنا ہو, گھر میں اگر جادو ہو جائے, سفلی ہو جائے, آسیب زدہ ہو جائے, جنات کا گھر بن جائے, رہائش گاہ بن جائے جناتوں کی, تو اب اس کا جو توڑ ہوگا, اس کا توڑ ایسا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی 7 دن تک لگاتار تلاوت کریں. جس گھر میں 7 دن تک لگاتار سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اس گھر سے جادو بھاگ جاتا ہے, اس گھر سے سفلی بھاگ جاتا ہے. بشرط ہے کہ 7 دن لگاتار وہ تلاوت کریں. کیونکہ جب آپ کسی کو نکالیں گے تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں نہ نکلوں, تو وہ آپ کو بیمار کر دے گا, آپ کو مصروف کر دے گا. پھر آپ کہیں گے 2 دن پہلے تو میرے پاس یہ پیسے نہیں آ رہے, تب تو آنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب میں ٹھیک ہو گیا, تو پھر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے. پھر آپ کو کوئی خوشخبری ملنا شروع ہوئی, آپ کہیں گے اب تو میں ٹھیک ہو گیا, 4 دن بعد پھر چھوڑ دیں گے, 5 دن بعد نہیں. اس کو پورا 7 دن آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو بس کرنا ہے, کیونکہ وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے آپ سے یہ 7 دن مکمل نہ کروائے جائیں. اسی طریقے سے اگر کسی بندے پر ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 4 مرتبہ پڑھ کر یہ بندہ اپنے اوپر پھونک مارے, دم کرے. انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے یہ اثرات پر اور سفلی کا کاٹ جو ہے, سفلی کی کاٹ اس سے اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. اور اگر 4 مرتبہ پڑھ سکتا ہے, زیادہ ٹائم ہے تو 12 مرتبہ پڑھے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو سفلی ہوگا, جادو ہوگا, وہ بہنا شروع ہو جائے گا, اور کچھ ہی دن گزریں گے کہ وہ صحتیابی کی طرف آ جائے گا اور اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں. گھر میں اگر ہو تو سورہ بقرہ کی 7 دن تک کثرت کرے, اور اگر کسی انسان پر ہو تو پھر وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 12 مرتبہ, یعنی 4 مرتبہ صبح, 4 مرتبہ دوپہر, 4 مرتبہ شام, دونوں صورتوں کو 4 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے یا پانی پر دم کر کے روز پیے. انشاءاللہ چند ہی دن میں یہ جادو اثرات جو ہیں گھر سے بھی دور ہو جائیں گے اور انسان کے جسم سے بھی دور ہو جائیں گے. اچھا, میں نے اپنے گھر میں دیکھا, کہتا ہے نا کہ گھر کا ماحول بڑا ایک آپ کے لیے شخصیت کا ایک آئینہ دار بھی بن جاتا ہے. میں اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھتی تھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کہ جب بھی وہ پانی کا گلاس یا کوئی ہم لوگ پانی ان سے مانگتے تھے تو وہ الحم شریف پڑھ کے دیا کرتے تھے. یعنی جب تک وہ پانی گلاس میں جاتا تھا اس وقت تک وہ الحم شریف سورہ فاتحہ, وہ کہتے تھے کہ بس ہر بیماری سے دور رہو گے, اور جو آنی ہوگی بات وہ الگ ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے پڑھیں, عقیدہ سمجھ کے کہ یہ پانی آپ کے لیے شفا یاب ہے. اور یہ حقیقتاً ہے, یعنی یہ آپ کے لیے کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں تو سمجھتی ہوں یہ معجزات ہیں, اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں صورتوں کی شکل میں دی ہیں, جو ہمارے گھر میں خزانے کی صورت میں ہیں. انفارچونیٹلی میں بتانا چاہوں, جی مائک پہ بتائیے. جی چھوڑ دیا, جی بالکل. ہم نے یہ سارے جس طرح پانی پینے کے آداب ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. جیسے میرے نانا کبھی بھی پانی الٹے ہاتھ سے نہیں لیتے تھے, کہتے تھے سیدھے ہاتھ سے دو اور بسم اللہ کر کے دو, پھر وہ جو پروسیس ہوتا ہے الحمدللہ کر کے 3 سانس میں پینا, اس طرح پیتے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, بس کیپ کھولا, گلاس میں بھی نہیں ڈالتے, مطلب وہ وہی والی تربیت, ہم بوٹل سے منہ لگاتے ہیں, بس پھینکا پانی, اور نہ ایک سانس کا خیال, نہ 3 سانسوں کا خیال, نہ بیٹھنے کا خیال, کچھ بھی ہمیں. بس یہی سب چیزیں نا, میں بلکہ جہاں صاحب سے یہی بات کی تھی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گھر کی تربیت بہت ضروری ہے, کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے جو پیارے پیارے سے پھول ہیں آپ کے گھر میں, وہ ایک سانچہ ہیں, آپ جیسے اس کو ڈھالیں گے وہ ویسے ہی ڈھلیں گے. تو بڑی پیاری آپ کی بات ہے, ماشاءاللہ سے آگے اور بڑھائیں گے. مولانا صاحب کی طرف میں آتی ہوں. جی, جو سبزواری صاحب نے فرمایا دعا والی بات, ہمارے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, عبادتوں کا جو نچوڑ ہے وہ دعا ہے. اور جو آپ اپنی والدہ کا ذکر فرما رہی ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے دوڑتے ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کر, پہلے تیری والدہ زندہ تھی, اس کی دعاؤں سے تو بچ جاتا تھا, اب تیری والدہ نہیں. ایک تو والدہ اور دعا. ایک اور میں سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے
پوچھا کلام کیا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا فلاں کسائی جو ہے نا وہ تیرا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ فلاں کسائی جنت کا ساتھی، تو میں دیکھوں اس کا کیا عمل ہے. اس کے پاس گیا، اس نے گوشت جب بیچ دیا تو ایک بوٹی بچا کے وہ لے کے گیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے چل دیے. تو اس نے اس کو بھون کے بنایا. ایک بوڑھیا عورت ہے، پہلے یہ خود اس کو چبا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو دانت بھی نہیں، پھر وہ کچھ کھاتی ہے، پھر اس کے کان میں کچھ کہتی ہے. اچھا. جو کسائی ہے وہ اس کا بیٹا ہے، تو عورت اس کو کچھ کہتی ہے. 3 دن موسیٰ علیہ السلام نے یہی دیکھا. بعد میں پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا جی یہ میری والدہ ہے. کہا یہ تم اس کو جب کھلاتے ہو یہ تمہیں کیا کہتی ہے؟ کہتا یہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے کہتی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا، کلیم کا. کدھر موسیٰ کلیم اللہ، کدھر میں کسائی. تو جو والدہ کی دعا ہوتی ہے ایسی ہے کہ جنت تک پہنچاتی ہے. اس میں کوئی ایک دعا ہے جو صدقے کی بات بھی آپ نے فرمائی ہے. تو یہ جبریل امین سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ پوچھا گیا پانی سے کوئی ایسے پہاڑ سے کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہا حدید. تو اسے کہا لوہے سے کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا ہاں آگ ہے، اس کو جلا دیتی. کہا آگ سے کوئی طاقتور چیز؟ کہا پانی ہے، اس کو بہا دیتا ہے. کہا پانی سے بھی اللہ نے کوئی طاقتور چیز بنائی؟ تو ہمارے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کا وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ پڑے، یہ اس سے زیادہ طاقت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حقیقت بات ہے واقعی کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور اصل صدقہ ہی وہی ہے. اور اس طریقے سے ضروری، بلکہ گھر سے بھی اگر ہم مولانا صاحب باہر نکلیں تو اپنا حصار جسے کہا جاتا ہے کہ وہ کھینچ کر نکلیں، اس کا بھی ذرا طریقہ بتائیے، کیونکہ میں یہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں گھر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانی. امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار پڑ گئے تھے، تو انہوں نے منت مانی کہ جب یہ تندرست ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے. اچھا. اللہ نے ان کو صحت دی تو انہوں نے روزہ رکھا. جب روزے کھولنے کا وقت آیا تو بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، انہوں نے صدا دی کچھ کھانے کے لیے ہے. تو ان کے پاس تو صرف ایک روٹی تھی جو حضرت علی مزدوری کرتے یہودی کے پاس، وہ کچھ لے آتے اناج، تو وہ یہ اون بناتی تھیں بی بی فاطمہ، تو اس کا آٹا ملتا اس کی روٹی بناتی. تو صدا لگی، انہوں نے روٹی اس کو دے دی، پانی سے روزہ کھلا. دوسرا دن آیا تو یتیم آئے، انہوں نے صدا لگے. تیسرے دن مسکین آ گئے. تینوں دن انہوں نے پانی سے روزہ کھولا. تو اللہ نے قرآن اتارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ یتیموں کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو اپنے اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. اسیرا یتیموں مسکینوں و اسیرا، یعنی کہ قیدی ہوں یا یتیم ہوں یا غلام ہوں. پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا اس میں ریا نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، وہ اللہ کے کسی کو بتایا تو نہیں. تو اللہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے شان میں یہ قرآن اتارا. سبحان اللہ. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے ماشاءاللہ سے. بہت خوبصورت بات چیت چل رہی ہے، اور رہیے گا ہمارے ساتھ. عرش کے مہمان میں ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته
خوش آمدید کہتے ہیں عرش کے مہمان میں، ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت سی بات چیت چل رہی ہے۔ مولانا صاحب میں چاہوں گی کہ دوبارہ آپ اس چیز کو ذرا بیان کیجئے گا اپنے واضح الفاظ میں، جس آیت سے آپ ماشاءاللہ سے ابھی بریک پہ جا رہے تھے۔ میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ نے منت مانی تھی کہ یہ امام حسن اور حسین دونوں بیمار تھے کہ یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم جو ان کے لیے روزے رکھیں گے۔ جی اللہ نے ان کو صحت دی تو انہوں نے 3 روزوں کی منت مانی۔ تو پہلا روزہ انہوں نے رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر جاتے مزدوری کرتے اور وہاں سے جو ملتا اس کے وہ آٹا لے آتے تو بی بی فاطمہ اس کی روٹی بناتی۔ پہلے دن ایسے ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی یتیم کی، اور اس نے آواز لگائی کچھ کھانے کے لیے ہے، جو انہوں نے روٹی تھی ان کو تھما دی۔ انہوں نے پانی سے روزہ کھولا۔ دوسرے دن آواز لگی کہ مسکین ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے، تو پھر انہوں نے ان کو روٹی تھما دی۔ تیسرے دن بھی ہمارے رسول نے آزاد کیے تھے قیدی جو مکہ میں گرفتار تھے، تو انہوں نے صدا لگائی کہ روٹی ہے کھانے کے لیے، بھوکے ہیں، قیدی ہیں۔ تو تیسرے دن بھی بی بی فاطمہ نے اور حضرت علی نے ان کو وہ روٹی دے دی اور خود پانی سے روزہ کھولا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی شان میں یہ قرآن کی آیت اتاری کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ بہت بڑا خیر ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں چاہوں گی کہ اسی بات کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن ایک کلام اگر ہو جائے خوبصورت سا، ذرا کہتے ہیں نا کہ سما سا بن گیا تھا ماشاءاللہ، کیونکہ بزم ایسی ہے، یہ محفل ایسی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، ربیع نور شریف کا مہینہ ہے۔ اچھا، ہر کسی کی ماشاءاللہ سے خواہش ہوتی ہے اور دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں محافل سجائیں۔ ذرا ہاں، میں ایک بات اور جازب صاحب سے شیئر کرنے کے بعد پھر آپ دونوں کی طرف آتی ہوں۔ آپ اپنی تیاری رکھیں نعت کی جو آپ نے پیش کرنی ہے، کہ جیسے محافل کا بلاوا ہمارے پاس آیا تو کہتے ہیں کہ جب آپ صرف نیت بھی کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ محفل تو بعد میں سجتی ہے، پہلے بلاوا چلا گیا، انویٹیشن آ گیا، اس کے بعد پھر محفل کے وقت اس وقت تک آپ کے گھر پہ کتنی رحمت ہے، کیونکہ میں نے باقاعدہ سنا محفل کے اندر کہ آپ صرف نیت کریں، اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا محفل کے بارے میں بتائیے گا۔ میں 1-2 محفل میں گیا تھا دعا کرانے کے لیے، جی تو وہاں دعا کر رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کر لے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ نے یہ محفل قبول نہ کرنی ہوتی تو تمہیں کبھی توفیق نہ دیتا کہ تم محفل کر لیتے۔ محفل کر رہے ہیں، بے شک۔ پہلے اس نے قبول کیا کہ کس کس کو اس محفل میں بلانا ہے اور کس کس کی ذمہ داری کیا لگانی ہے۔ پڑھنے والا پڑھے گا، سننے والا سنے گا، کھانا کھلانے والا کھانا کھلائے گا، جس کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگانی تھی وہ لگائی، اور اس محفل کو پہلے اس نے قبول کیا، پھر تمہیں توفیق دیا۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی کچھ کر سکتا۔ پھر وہ شعر بھی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بلاوا، انویٹیشن جو آتا ہے، کارڈ، یہ صرف صاحب خانہ کی طرف سے نہیں آتا بلکہ مدینے سے بلایا آتا ہے، بلایا جاتا ہے آپ کو کہ آ جائیں سرکار کی محفل میں، آپ آ جائیں۔ اور سرکار کی محفل میں رحمتیں اس طرح برستی ہیں، کیونکہ آپ جب سرکار کی محفل کرتے ہیں تو درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی نیکیاں گن سکتا ہوں مگر جو آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں ان کی نیکیاں نہیں گن سکتا۔ اتنے درجات، اتنی نیکیاں، اتنا پاور آپ کو ان محفلوں میں سرکار پر درود و سلام پڑھنے میں، آپ کی تعریف بیان کرنے میں ملتا ہے کہ کوئی بھی اس پاور کو، اس نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہی موقع ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کھلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہوتی ہے، آپ مانگیں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہی وہ محفلیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں مفہوم ہے
کہ علم دین کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھنا 4000 سے زیادہ جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے، مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے، اور دوسرے صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے. تو آپ اگر علم دین کی محفل میں ہیں اور وہاں پر آپ نے چند گھڑیاں گزار لیں تو آپ کو اتنا ثواب مل جاتا ہے. اور یہی وہ محفل ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے، جہاں پر برکت نازل فرماتا ہے. تو ان کی تو بڑی بات ہوتی ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اگر ہم وہاں محفل میں پیسے کمانے جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، نہیں ملتی ہیں. بے شک. اور یہ اگر تو میں نے عملی طور پہ دیکھا ہے یہ بات، بلکہ میں آپ سے یہی کہوں گی یہ عملی طور پہ میں نے بھی دیکھا کہ کہتے ہیں نا کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اب اگر آپ جو ہیں صرف پیسوں کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ان سب چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اور اگر آپ ان سب چیزوں کے لیے جا رہے ہیں اور اس پر شکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قبول کر لیا، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اور پیسہ تو آپ کی ٹھوکر پہ پڑا ہوگا. تو بس اور میں وہ اللہ رب العزت تو اتنا نواز رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو خود بہت بے انتہا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم خود گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نشست پر بٹھایا کہ سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، اس نشست پر بٹھا رہے ہیں کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو جب اللہ رب العزت بن مانگے عطا کر رہا ہے تو کیا مانگ کر اپنے آپ کو سوالی اس درگاہ. ہم جب مانگیں گے اللہ رب العزت وہ کسی نہ کسی وسیلے سے نوازتا ہے، وسیلہ در وسیلہ. اللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اسی پہ کوئی کلام ہو جائے ذرا ماشاءاللہ. ربیع الاول کا بہت پیارا کلام کہ سرکار تو آ گئے ہیں ربیع الاول میں دنیا کے اندر، تو ہم عرض ہی کر رہے ہیں سرکار سے کہ آ جائیے، سبحان اللہ، آ جائیے آپ بس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رب نظروں کو کچھ آج ایسی بنائی دے، یا رب نظروں کو کچھ آج ایسی بنائی دے کہ میرے کو مدینہ دکھائی دے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. میرے کو مدینہ دکھائی دے. ایک کاش ایسی روانی ہو، ایک کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں، ایک کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں کہ درود یہاں پڑھوں اور جواب سنائی دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، آقا میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدہ شوق کو کیجیے بار بار، دیدہ شوق کو کیجیے بار بار، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار
दिन लिबास बशर कर के तब्दील एक दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह पर चुके हैं निशाने कदम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो अपने गुलामों के घर भी अब तो अपने गुलामों के घर में भी दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत कलाम, और वाकई इंशाअल्लाह हम सब का अक़ीदा है, ईमान है कि इस नूर रब्बुल नूर शरीफ की निस्बत से हम सब के घरों में हाज़िरी हो, हम सब के घरों में महफ़िलें सजें, खूबसूरत सी नूर की बरसात हो। और जब अपने घरों को हम नूर की बरसात से सजाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बड़ी बरकतें अता फ़रमाता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। माशाल्लाह से बहुत सारी, यानी आज का दिन तो शायद हमें पता ही नहीं चल सका कि किस तरीके से ये वक्त गुजर गया, क्योंकि जब हम खूबसूरत बातों में शामिल हो जाते हैं तो वक्त भी हमारे साथ जो है वो कहते हैं ना कि पड़ लगा के वो उड़ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। साइमा कलीम को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अर्श के मेहमान में। अस्सलामु अलैकुम।